بھی اللہ کی غیر، آسمان بھی اللہ کا غیر، حاجی صاحب بھی اللہ کے غیر اور نمازی صاحب بھی اللہ کے غیر۔ نماز قائم کرو، وہاں کہا گیا نماز پڑھو اور یہاں کہا گیا نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپس دی کہ یہ کرو گے تو مسلمان کہے جاؤ گے۔ اب مومن کہے جانا یہ الگ بات ہے، اس کے بارے میں بھی آگے آئے گا انشاءاللہ کہ نماز قائم کرو۔ دیکھو الفاظ بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیسے بدلے۔ وہاں اسلام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور یہاں ایک مسلمان آلریڈی اسلام میں آ چکا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہاں کہا گیا کہ نماز پڑھو، اسلام کے بارے میں سوال ہے تو کیا کہا گیا؟ نماز پڑھو۔ اور ایک اسلام میں داخل شدہ آدمی سوال کر رہا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے گھرانے کو کھڑے کرو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو نماز کی ترتیب کے اوپر لاؤ، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو نماز کی ترتیب پہ لاؤ۔ جی، نماز کا اسٹیبلشمنٹ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، یہاں یہ مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ہائر اسٹیج بتایا جا رہا ہے، وہ پہلا اسٹیج ہے اسلام کا، اور یہ ایمان کا اسٹیج بتایا جا رہا ہے۔ مسلمان سے کہا جا رہا ہے نا یہ جی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو انسانی شکل میں آئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اسلام میں آ چکے ہیں تو ان کو کون سی ہدایت دی جا رہی ہے؟ ایمان کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ مسلمان کو ایمان کی تبلیغ، نماز قائم کرو، وہاں کہا گیا نماز پڑھو اور یہاں کہا گیا نماز قائم کرو، نماز اسٹیبلش کرو۔ ہائے ہائے، کیا کہا؟ ہمت کے ساتھ لگے رہو، نماز کے اسٹیبلشمنٹ میں رکاوٹ آئے گی۔ آپ کے گھر میں نماز کا اسٹیبلشمنٹ کرو گے، آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں مسلمانوں کے اندر نماز کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے محنت کرو گے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں، تو رکاوٹیں آئے گی اور بہت طرح طرح کی رکاوٹیں آئے گی، طرح طرح کی رکاوٹیں آئے گی۔ اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا، کسی کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرنا، سوائے اللہ جل شانہ کی رضامندی، اس کے سوا کسی کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرنا اور اپنے کام میں لگے رہو۔ آخری الفاظ پھر سے پڑھ رہا ہوں، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی اور اس کے خوشنودی کی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ اللہ کا غیر کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو۔ اللہ کا غیر کون؟ اللہ کا غیر کون؟ اللہ کے سوا سب کچھ اللہ کا غیر، اللہ کے سوا سب کچھ اللہ کا غیر۔ زمین بھی اللہ کی غیر، آسمان بھی اللہ کا غیر، حاجی صاحب بھی اللہ کے غیر اور نمازی صاحب بھی اللہ کے غیر۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی لینا دینا نہیں، مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ دیکھو یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے کہ دعوت کا کام لے کے کھڑے ہوں گے تو بہت سارے حالات آئیں گے، اور حالات آئیں گے تو سمجھو کہ دعوت ہے، حالات ہے تو دعوت ہے، اور حالات نہیں ہے تو پھر دعوت نہیں ہے، وہ تو پکنک ہے، آگے بڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنا سننے سے زیادہ